السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز درس جو پڑھیں گے ان للعالم خالقا پارٹ 2 پڑھیں گے آج اس کا ہم، اور اس میں ہم وہی بات کریں گے پارٹ 1 میں جو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان کے بنانے والے ہیں۔ ان للعالم خالقا، اس جہان کا بنانے والا کوئی موجود ہے، تو اس کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ اور عبارت دیکھیے، وَذَلِكَ أَنَّ بَيْتِي وَرَاءَ الدَّجْلَةِ، واقعہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا، وہ کیا ہے یہ آپ جان لیں۔ اگر آپ نے پہلا پارٹ نہیں سنا تو یہ دوسرا پارٹ آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پہلا پارٹ سنیں آپ، اس کے بعد پارٹ 2 سنیں آپ، ٹھیک ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّ بَيْتِي، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ أَنَّ بَيْتِي، میرا گھر جو ہے، وراء الدجلة، دجلہ دریائے دجلہ کے پار ہے، ٹھیک ہے۔ فخرجت من منزلی، میں نکلا اپنے گھر سے، وجئت الی جنب الدجلة، اور میں دریائے دجلہ کی طرف آیا، جئت آیا، الی جنب الدجلہ، دریائے دجلہ کی جانب، حتی اعبرہا، تاکہ میں اس کو عبور کروں، اس کو پار کر کے آؤں۔ فرأیت، پس میں نے دیکھا، بجنب الدجلة، دریائے دجلہ کی طرف، ایک سفینتن، ایک کشتی دیکھی میں نے، عتیقتن مقطعتن، جس کے تختے ساتھ پڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کاٹے ہوئے، اس کے ٹوٹے ہوئے تختے پڑے تھے۔ اقترب الواحها، اس کے جو الواح تختوں کو بولتے ہیں، سارے تختے بکھرے پڑے تھے۔ فلما وقع بصری علیہا، پس میری جب نظر اس پہ پڑی، اضطربت الالواح، وہ جو تختے تھے وہ ہلے، وتحرکت، اور حرکت میں آ گئے، واجتمعت، اور جڑنے لگے، وتوصل بعضها ببعض، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے، وصارت السفینۃ صحیحۃ، وہ ایک کشتی بن گئی، درست ٹھیک ٹھاک جو کشتی ہوتی ہے وہ کشتی بن گئی، بلا نجارن، بغیر کسی انجینئر کے، ولا عمل عامل، اور بغیر کسی بنانے والے کے۔ فقعدت علیہا، پس میں اس کے اوپر بیٹھا، وعبرت الماء وجئت ہنا، میں اس کے اوپر بیٹھا اور میں نے وہ پانی عبور کیا، وجئت ہا ہنا، اور میں یہاں آ گیا، صحیح ہے۔ اس کے بعد دہریہ نے کیا کہا، فقال الدہری، اس دہریے نے کہا، اسمعوا ایھا الاعیان، سنو سلطنت کے اراکین، اس کی بات سنو، ما یقول امامکم، تمہارا امام کیا کہہ رہا ہے، وافضل زمانکم، اور تمہارے اس زمانے کا سب سے بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے، فہل سمعتم کلاما اکذب من ھذا، پس کیا تم نے سنا ہے اس سے پہلے زیادہ جھوٹی کلام تم نے پہلے سنی ہے، کیف تحصل السفینۃ المکسورۃ بلا عمل نجار، کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کیسے بن سکتی ہے ایک ٹوٹی ہوئی کشتی بغیر کسی بنانے والے کے، فہو کذب محض، پس یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، قد ظہر من علمائکم، اور یہ تمہارے علماء سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس نے یہ تنقید کی دہریے نے، تو اس کے جواب میں پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، فقال ابو حنیفہ نے فرمایا، ایھا الکافر المطلق، او کافر مطلق، اذا لم تحصل السفینۃ بلا صانع ونجار، جب ایک کشتی، ایک چھوٹی سی معمولی سی کشتی وہ نہیں بن سکتی بغیر کسی بنانے والے کے، کسی انجینئر اور بڑی کے بنانے کے بغیر وہ نہیں بن سکتی، کیف یجوز ان یحصل هذا العالم من غیر صانع، تو کیسے ممکن ہے، تو کس سینس میں کہہ رہا ہے، کس بیہاف پہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ جو عالم ہے، جو دنیا ہے، یہ بن گئی ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ حاصل ہو گیا بغیر کسی بنانے والے کے، ام کیف تقول بعدم الصانع، تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس بنانے والے کا، اس دنیا کے بنانے والے کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ فعند ذلك، پس اس وقت، امر الرشید بضرب عنق الدہری، ہارون الرشید نے حکم دیا، ہمارا حکم دیا ہارون الرشید نے، بضرب عنق الدہری، اس دہریے کی گردن کاٹنے کا، فقتلوہ، پس اس وقت جلادوں نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، جو سمجھنا ہے وہ آپ پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔